حقوق النبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، سنیے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ مصطفیٰ مجتبی بندے ہیں، ان کی بھی انسانوں پر، امت پر حق ہے۔ ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوست ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، بشیر و نذیر بھیجا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ کا حق ہے۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادائیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے نا کہ اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، میرا دوست بننا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو؟ اللہ میرا جو رسول ہے نا اس کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو دوسرا حق کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرے، دل و جان سے اسے عزیز رکھے۔ جیسے حضرت عمر سے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نا کہ تم میں سے آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اسے میں اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے اور بہت ساری چیزوں سے پسند نہ رہوں، محبوب نہ بنوں۔ تو حضرت عمر صاحب نے فرمایا کہ اب تو ہمیں پسند ہے مال و دولت سے، اولاد وغیرہ سے، لیکن اپنی جان سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر صاحب نے فرمایا کہ اب تو آپ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم لن یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائی ہوئی دین کے تابع نہ بنا دے۔ اسی طرح سے تم میں سے آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے پسند نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، اور اس طرح سے ایک روایت میں اپنی جانوں سے۔ تو تیسرا حق کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام سے ہم محبت کرے، آپ کا دل ربا حلیہ مبارک اس کا تصور کرے۔ چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کا ہم دفاع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی نے کیا ہو، تنقید کی ہو یا اعتراضات کی ہو، جیسے یورپ کے کچھ مصنفین نے اعتراضات کیے تھے، ہمارے علماء دانشور نے اس کے جوابات بھی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں دفاع کی۔ تو جس صورت کی ضرورت ہو نا اسی طرح سے ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے دفاع کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا کرے، کوئی بات باندھ دے یا مذمت کرے یا گستاخی کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لائے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، رسول اللہ کا بھی حق ہے کہ اس کی نصرت کرے، مدد کرے، ہر طرح سے قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کرے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام میں کمی نہ کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کا کیا کرے؟ ادب کرے، احترام کرے، کسی بھی طرح سے ادنا قسم کی توہین، اہانت، تحقیر، استخفاف کا کلمہ نہ کہے یا کوئی حرکت نہ کرے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق چیزوں کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ کلمہ خیر کہیں گے، اچھی بات کہیں گے۔ 8واں حق آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، اور آپ علیہ السلام کے دوست صحابہ حضرات تھے نا، ان سے جاپا وغیرہ نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو سنت لائے ہیں ان پر تو عمل کریں گے، ہاں جو چیزیں سنت نہ ہو، بدعت ہو، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں ہو، ان سے کیا کریں گے؟ اجتناب کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے۔